السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب سبع سنابل کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ۔ بیٹا نور ہو اور باپ بھی نور مشہور، تو میں کیا بیان کروں جب کہ نور بالائے نور ہے۔ وہ خدائے قدوس جو کافر کی صلب سے پیغمبر اور پیغمبر کی پوچھ سے کافر کو پیدا فرماتا ہے، اگر اس کی بخشش کافر زادوں کو بہشت میں پہنچا دے تو تو کس سے فیصلہ کرانے بیٹھے گا؟ اور اگر اس کا جلال اور غضب پیغمبر کی اولاد کو دوزخ کی جانب لے جائے تو کس سے جھگڑے گا؟ ٹھیک بات کو غلط بات سے مت بدلو، اور اس فعال لما یرید یعنی قادر مطلق کی حکومت اور حکمت سے لڑائی مول مت لو۔ نظم۔ کبھی روشنی سے آگ پیدا ہوتی ہے، کبھی آگ سے روشنی۔ ابراہیم خلیل اللہ آذر بت پرست سے پیدا ہوئے اور کنعان نوح علیہ السلام سے۔ سرکہ حلال ہونے سے اس سے کیا کمی ہوئی کہ وہ شراب سے بنا، اور شراب کی شان اس سے کیا بڑھ جاتی ہے کہ اس سے اصل انگور ہے۔ یہیں سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اصل اہل بیت، دوسری قسم داخل اہل بیت، اور تیسری قسم لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت 13 نفر ہیں، 9 ازواج مطہرات اور 4 صاحبزادیاں، اور داخل اہل بیت 3 نفر ہیں، علی المرتضیٰ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم۔ اور لاحق اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپاکیوں اور گناہوں سے کلیتاً پاک کر دیا ہے، اور ان کو کمال تقوی اور پاکیزگی عنایت فرمائی ہے، خواہ وہ سادات ہوں یا سادات کے علاوہ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اگرچہ سید نہ تھے، لیکن ناپاکی سے کمال طہارت کی وجہ سے اہل بیت سے لاحق تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ خواجہ محمد پارسا قدس اللہ سرا نے فصل الخطاب میں لکھا کہ اہل بیت کے متعلق علماء نے اختلاف کیا ہے، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ اہل بیت ازواج مطہرات اور آپ کی صلبی اولاد ہیں، اور حسن اور حسین انہی میں سے ہیں، اور مولا علی بھی ان میں سے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر المومنین حسن اور حسین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو انہوں نے اہل بیت میں داخل مانا ہے، اور اگر وہ اصل اہل بیت ہوتے تو یہ کیوں فرماتے کہ امیر المومنین حسن اور حسین اور علی مرتضیٰ ان میں سے ہیں؟ لہذا معلوم ہوا کہ اولاد رسول سے مراد سے حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ازواج سے مراد حضور کی 9 بیویاں ہیں۔ لہذا تمام اہل بیت کل 16 نفر ہوئے، 9 بیویاں، 4 صاحبزادیاں، اور امیر المومنین علی اور حسن حسین رضی اللہ عنہم۔ فضل الخطاب میں یہ بھی ہے کہ اہل بیت کی جانب منسوب نہ ہوگا مگر پاکیزہ خصال۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ان کی جانب منسوب ہو وہ ان سے مشابہ بھی ہو، لہذا ان کی جانب اسی کی نسبت کی جاتی ہے جس کی طہارت اور برگزیدگی کا حکم موجود ہو۔ اسی میں ہے کہ اس بارے میں ایک روایت بھی مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون قرابت دار ہیں جن کی تعظیم اور محبت ہم پر واجب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ 4 ہی مزید تعظیم کے ساتھ مخصوص، تو آپ نے مزید تعظیم اور محبت کا حصہ انہی 4 میں کیا، نہ کہ دنیا بھر کے تمام سادات کا۔ لہذا ایمان کا کمال طہارت کے کمال کی وجہ سے ہے، نہ کہ سیادت کی نسبت سے، اور اگر سیادت میں طہارت نہ ہو تو نسبت منقطع ہو جاتی ہے اور وہ پیوند قابل اعتبار نہیں رہتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سے نسبت بصری اور پدری ساکت ہو گئی، اور خدائے قدوس نے ارشاد فرما دیا کہ وہ تمہاری اولاد سے نہیں، بے شک اس کے لچھن بہت خراب ہیں۔ رہی وہ بات جو بعض احمد کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے برتر ہیں، تو وہ اتنا بھی جانتے کہ یہاں قیاس کا کام ہی نہیں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی تحدید کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی تمثیل بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ وہ بھی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن جب انہوں نے دین میں خیانت اختیار کی، ہم نے دونوں کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ یہاں بھی وہ احمق اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کریں کہ تیرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا
دوسرے پیغمبروں کی بیویوں پر قیاس کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اے برادر، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اپنے کفر و شرک کی بدولت دوزخ کے عذاب کی مستحق ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور شرف کے کمال کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ازواج کے کھلے ہوئے فحاشے پر عذاب کی تحدید فرمائی جائے۔ پھر ان رسولوں کی بیویوں پر عذاب ایک چند رہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دگنے عذاب سے ڈرایا۔ تو یہ بھی حضور کے فضل اور شرف کا کمال ہے دوسرے نبیوں کے مقابلے پر۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلا ہوا برا عمل کرے گی تو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب۔ اور خدائے قدوس کا یہ فرمانا کہ اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، ان فضول گوئیوں کے گمان کا صریح رد ہے، اس لیے کہ وہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ سے محال جانتے ہیں۔ غرض ثابت ہوا کہ ازواج رسول کے علاوہ جو لوگ کہ اہل بیت میں داخل یا لاحق ہیں، خواہ سادات ہوں یا غیر سادات، ان کا حکم بلا کسی فرق کے وہی ہے جو ازواج مطہرات کا ہے، یعنی اطاعت اور عبادت میں انہیں دگنا ثواب ہے دوسرے کے مقابلے میں، اور گناہوں اور بدکاریوں میں دوسروں کے مقابل دگنا عذاب۔ یہی وہ بات ہے جبکہ مخدوم جہانیہ قدس اللہ سرا نے خزانہ جلالی میں لکھا، چنانچہ ان کا کلام اوپر گزر بھی گیا اور اس میں نہ ازواج کی توہین ہے نہ ان کے درجوں میں تنقیص، بلکہ یہ سب کے ان کے بلند درجات اور عالی مقامات کا ثمرہ ہے۔ اے برادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اگرچہ نجاستوں اور گندگیوں سے بہت پاک و صاف تھے، مگر ان میں وہ غرور اور گھمنڈ نہ تھا۔ ایسے ہی عشرہ مبشرہ کو اپنے خاتمہ بالخیر ہونے کا یقین تھا، مگر وہ خیریت خاتمہ کا دعویٰ نہ کیا کرتے تھے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے خوف اور خیبت سے کامتے اور تھر تھراتے رہتے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کی یہی علامت ہے۔ تو تجھے اپنی خیریت خاتمہ کا دعویٰ اور اپنی پاکیزگی و طہارت پر غرور اور گھمنڈ کہاں سے آیا کہ تو ان حضرات سے بھی بڑھا جا رہا ہے؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کل قیامت کے روز یہ فرمان ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بہشت میں بھیجیں گے اور ایک شخص کو دوزخ میں، تو میرے خوف کی یہ حالت ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقین کے ساتھ تو ذکر نہیں کیا؟ اسی طرح کبھی کبھی آپ کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے مسلمانوں کے سردار، مجھے دوزخ سے ڈراؤ۔ اسی طرح تمام عشرہ مبشرہ اور باقی تمام اصحاب اور اہل بیت اگرچہ خدائے قدوس کی صدق اور اخلاص سے عبادت کرتے اور طہارت و پاکیزگی میں منتہا تک پہنچ چکے تھے، مگر ان کا خوف اور ہیبت اس دن کی تحدید سے کہ صادقوں سے ان کے صدق کا سوال کیا جائے گا بہت زیادہ رہتا، اور اس خوف سے کہ مخلصین ہمیشہ خطرہ عظیم پر رہتے ہیں، ہمیشہ کامتے رہتے۔ اور تو کہ خیریت خاتمہ کا دعویٰ کرتا ہے، اور تو کہ خیریت خاتمہ کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے گلا پھاڑتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی معرفت ہی سے بے بہرا ہے۔ اے برادر، تیری خیریت خاتمہ کو کسی نے نہ غصب کیا ہے اور نہ اس پر زبردستی کسی کا قبضہ ہے۔ لوگوں کے سامنے کیا دعویٰ کرتا ہے اور ان سے کیا لڑتا ہے؟ تیرا دعویٰ اور تیری لڑائی شریعت کے اصول سے ہے، اس لیے کہ قرآن شریف اور حدیث کریم اور صحابہ کے اجماع نے ہر صاحب ایمان کے بالخیر خاتمہ کا حکم مبہم بیان فرما دیا ہے، خواہ سادات ہوں یا غیر سادات۔ اور تو کہ یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہونے کا حکم کرتا ہے، تو شرع شریف ہی سے لڑائی مول لیتا ہے، اور جو چیز کی شریعت میں ثابت نہیں ہے اسے کوئی مسلمان ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اگر تیری عبرت کی آنکھ کھلی ہے تو پہلے انبیاء علیہ السلام ہی کے حالات پر نظر ڈال لے کہ نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس تک اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی اور اہتمام کلی کیا کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے، جسے وہ باپ کہتے تھے، بتیری کوششیں کی کہ وہ بت پرستی سے باز رہے اور مسلمان ہو جائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ پیغمبروں کے سردار ہیں خاص کہہ کر فرعون کی جانب بھیجا گیا اور ان کی دعوت کی تائید اور قوت پہچاننے کے لیے 9 معجزے بھی عطا فرمائے، مگر فرعون پر کچھ اثر نہ ہوا، اور فرعون ملعون 500 سال تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے کتنی کوشش فرمائی، مگر مفید اور سودمند نہ ہوئی۔ تو ایسی جگہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی کوششیں اور ان کا اہتمام برابر نہ ہوا، اس جگہ فرزندی کی نسبت کیا کام آ سکتی ہے؟ بیت۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی نہ ہو تو تمام پیغمبروں کی کوششیں بھی مفید نہیں ہوتی۔
اے برادر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں میں سے ایک بھی زندہ رہتے اور ان کے بیٹے اور پوتے پیدا ہوتے تو وہ رسول کے حقیقی فرزند ہوتے، تو ان حقیقی فرزندوں کے ہوتے ہم سادات کے گروہ کے ان کی صاحبزادی کی اولاد ہیں، کوئی بھی فرزند رسول نہ کہتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقیقی فرزندوں کو بھی منع فرماتے کہ آپ پیغمبر زادگی پر بھروسہ نہ کرنا، جیسا کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں فرمائی۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور سلبی فرزند نہ رہے، سادات کو کہ آپ کی صاحبزادی کی اولاد ہیں ان کے قائم مقام کر لیا گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں شمار ہونے لگے، تو وہ پیغمبر زادی پر بھروسہ کرنے کی نہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھے ان پر بھی وارد ہوئی، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مامور فرمائے گئے ہیں۔ ترجمہ: آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں کے حکم پر۔ اب سے تجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جتنی نسبت قریب ہوتی چلی جائے گی، عذاب الہی سے ڈرانا اور اس کی تہدید اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ اہل بیت کے جرم اعمال کے ترازو میں عامی لوگوں کے کفر سے بڑھ کر ہیں، اور اللہ پاک نے عوام کو ان کے گناہوں پر مغفرت کی بشارت دی ہے، اور اہل بیت اور صدیقوں کی معصیت پر اپنی غیرت سے خوف دلایا ہے کہ اے داؤد، گناہوں کو بشارت دے دو، گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ میں بخشنے والا ہوں، اور صدیقین کو یہ جتا دو کہ میں بڑی غیرت والا ہوں، اور حضور کے قرابت والوں اور اہل بیت کو جرم اور معصیت سے منع فرمایا ہے، حالانکہ ان کی طرف سے کفر اور شرک خیال میں بھی نہیں آتا کہ اس سے منع فرمایا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور نبیوں کی بیویوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں میں سے ہر ایک کی طرح نہیں، اگر تم پرہیزگاری کرتی ہو تو بات چیت میں ملائمت مت کرو کہ دل کا روگی کچھ للچائے، اور اچھی بات کہو، اپنے گھروں میں رہو اور پہلی جاہلیت کا سا بناؤ سنگار مت کرو، نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے پلیدگی کو دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ بعض رافضی آیا انما یرید اللہ الآیہ کو پہلی آیت سے جدا مانتے ہیں۔ تفسیر ماتریدی میں ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ آیت پہلی آیت سے مقطوع ہے، اس لیے کہ پہلی آیت ازواج کے بارے میں ہے اور یہ آپ کے اہل بیت کے حق میں، اور یہ رافضیوں کا قول ہے، لیکن علماء اہل سنت و جماعت دونوں آیتوں کو باہم مربوط مانتے ہیں، اس لیے کہ ازواج مطہرات تو اصل اہل بیت ہیں اور باقی دوسروں میں سے بعض داخل البیت ہیں، بعض لاحق اہل بیت، جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ پس ان کی پلیدگی یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے جی چرائیں اور کوتاہی ظاہر کریں کہ ان کا یہ قصور عام لوگوں کے کفر اور شرک سے بڑھ کر ہے۔ مصنوعی مؤلف فارسی کے شعر ہیں، ان کا ترجمہ: دوستوں اور اخلاص میں ڈوبے ہوں کا ذرہ برابر گناہ کفر سے بدتر ہوتا ہے، اسی طرح ان کی عبادت کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، تو ان بہترین مردوں کی اطاعت اور نافرمانی دونوں کا بوجھ پہاڑ سے زیادہ ہوتا ہے، لا محالہ ان دونوں کا اجر اور عطاب قیامت کے دن دونے سے زائد ہوگا۔ مومن اپنا گناہ پہاڑ کی طرح جانتا ہے کہ اس پر گرا آ رہا ہے، اور منافق اپنی سرکشی کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ اس سے اڑ جائے گی۔ اے بھائی، اللہ والے اپنی اطاعت اور عبادت کو اگرچہ بے قدر اور بے قیمت جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بیش قیمت ہوتی ہے، اور لغزشوں اور گناہوں کو جتنا وہ بوجھل اور برا سمجھتے ہیں وہ اتنے ہی ہلکے اور چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں رخسانوں پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دوستوں کا رونا معصیت کا رونا نہیں، گریہ معرفت ہے، کہ وہ اپنے وجود کو سر سے پیر تک ناقص اور عیبی جانتے ہیں۔ ترجمہ: کہ تیرا وجود خود ایک گناہ ہے، اس کے برابر کسی گناہ کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے نقص اور عیبوں پر جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی گریہ زاری میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اگر گناہ گار اور عاصی اپنے گناہوں کو ندامت کے پانی سے نہ دھوتا رہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ نقل ہے کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری اور شیبان رائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری تمام رات روتے رہے۔ امام شیبان نے دریافت کیا کہ اے سفیان، اتنا کیوں روتے ہو؟ اگر گناہوں کے سبب روتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے رونے کا سبب اپنے خاتمہ کا خوف ہے، اس لیے کہ میں نے اور چند اور لوگوں نے ایک شیخ مجتہد سے 40 سال علم حاصل کیا، اور انہوں نے 60 برس تک خانہ کعبہ کی مجاوری کی تھی، لیکن جب جان دی تو کفر پر دی، خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہوا۔
جواب دیا کہ اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، اگرچہ جو تم کہتے تھے وہ بھی اس میں تھا، لیکن جرم کوشی بھی تھی۔ ندامت و توبہ کے بغیر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی کسی آن مخالفت نہ کرو۔ مروی ہے کہ ابراہیم نخعی ایک فقیہ کے شاگرد تھے۔ لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا کہ مجوسیوں کی ٹوپی سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ فقیہ نے جواب دیا کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آتا، میں درود شریف نہ پڑھتا، اسی کی نحوست سے معرفت اور ایمان سلب کر لیا گیا۔ مثنوی فارسی کے شعر ہیں، پھر پوری نظم ہے، اس کا ترجمہ کہ کیا جانے کہ قلم قدرت نے کیا لکھ دیا، ہر شخص کا انجام مبہم ہے، اصلی بھیدوں میں غور کرنا کفایت نہیں، اور نہ کسی کی موت کا بالیقین حکم اس سے معلوم ہوتا ہے۔ غلام حبشی اگرچہ فرما بردار ہو یا قریشی سید اگرچہ گناہ گار ہو، اگرچہ سید الابرار علیہ الصلاۃ الی یوم القرار نے بحسب ظاہر یہ حکم فرما دیا کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں دوزخ میں، لیکن اطاعت اور سرکشی کا راز علم غیب کی چادر میں پوشیدہ ہے، اور اب کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ حکمت ازلی نے کسے راندہ بارگاہ کیا اور لطف لم یزلی نے کسے اپنی طرف بلا لیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ دین کی راہ چلنے کے لیے دو پاؤں ہیں، خوف اور رجا، اور بغیر پیروں کے راستہ چلنا ممکن ہی نہیں۔ ایمان کا ظرف امید اور خوف کا مقام ہے، اور مظروف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک ظرف ٹھیک رہے۔ اگر تو امید پالتا رہے اور خوف خدا چھوڑ دے تو نے اپنی سیاہ دلی سے ظرف ایمان کو توڑ دیا، اور جب ظرف ٹوٹ گیا تو مظروف بھی غارت ہوا کہ بات چیت کے معنی مظروف ہے، آواز اور حرفوں ہی سے ہوتی ہے کہ مثل ظرف ہیں، اسی طرح جسے خوف نہیں وہ کفر میں ہے۔ جس طرح طریقہ مرجیہ کے سراسر بے دینی و بدعقیدی ہے، مرجیہ کا دین زمانہ اقدس میں نہ تھا، مگر تو اسے اپنی فضول عقل میں پال رہا ہے۔ تمام مرجیہ کافر اور بے دین ہیں، ان کی بدعقیدگی کا حال شریعت سے عیاں ہے۔ اے گروہ سادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرزندی کے شرف پر گھمنڈ اور غرور مت کرو کہ تمام نسبتیں دنیا میں جان پہچان کے لیے ہیں، آخرت کی بزرگی صرف تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم سب میں زیادہ پرہیزگار رہے۔ لہذا دینی عزت کا ثبوت تقوی سے ہے، نہ کہ سیادت سے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندی کے ظاہری پیبند سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر کسی شہر میں میرا کوئی فرزند ہے اور دوسرے لوگ اس سے زیادہ پرہیزگار ہیں تو وہ میرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ تو قبول کا انحصار تقوی پر رکھا، نہ کہ نسبت اور سیادت پر، اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ لوگوں توشہ بنا لو اور تحقیق کے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہاں بھی آخرت کا توشہ تقوی فرمایا، نہ سیادت اور نہ نسبت، اور فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے دوست نہیں مگر متقین۔ تو بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی تقوی پر منحصر ہے، نہ کہ انصاف پر۔ رسالہ مکیہ میں ہے کہ یہ نظم قرآنی اور اسی طرح سے اور عبارتیں حصر کا فائدہ دیتی ہیں۔ مسئلہ پر غور کرو اور دیکھو کہ ابلیس اور بلعام اور برسیمہ اپنے حالات زندگی میں ظاہری کمال اور کرامت رکھنے کے باوجود جب انہوں نے تقوی چھوڑ دیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو وہ اپنے درجوں سے کیسے گرا دیے گئے۔ شعر: اگر علم میں بغیر تقوی کے کوئی بزرگی ہوتی تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شرف والا ابلیس ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر متقی مسلمان میری آل ہے، یہ نہ فرمایا کہ میری آل میری اولاد ہے۔ پھر آل کا استعمال تین طرح ہوتا ہے، کبھی تو ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے ذات ہی مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ: بقایا ان میں سے جسے آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا، اور کبھی مذکور ہوتا ہے اور اس سے آدمی کے قرابت داروں کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا ایک مرد مسلمان نے آل فرعون سے، اور وہ حربیل فرعون کے چچا ہیں، اور کبھی بولا جاتا ہے اور اس سے ملت والے مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کی آل کون ہے؟ ارشاد ہوا، میری آل ہر متقی مسلمان ہے، اور یہ رافضیوں پر حجت ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آل محمد صرف علی رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند ہیں۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دو قسم کی ہیں، ایک نسبی جسے حضرت جعفر اور عقیل بن ابی طالب کی اولاد اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور حارث بن عبد المطلب
اور علی اور آپ کی اولاد کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ عنہم دوسرے سببی کہ ہر متقی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، تو آل نسبی میں آخرت کی نجات کے لیے تقوی اور طہارت شرط ہے، اور خاتمے کی خیریت اور حسن عاقبت میں تقوی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ کہ عاقبت تو پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ اب کہ میں نے اس جملہ کو ختم کیا، ہدایت اور گمراہی کے عذر میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت فرمائے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ ربائی۔ کبھی فرشتہ ہماری پاکی پر اشک کرتا ہے تو ہماری بے باکی پر کبھی شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم قبر تک اپنے ایمان کو سلامتی سے لے جائیں تو اس چستی اور چلاکی پر شاباش ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔